آغائے نخود کی ممبر پر گئے کہ لوگوں حرام کی کمائی نہ کھایا کرو۔ حسین کا آخری جملہ تھا کہ میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کے لقمے آ چکے ہیں۔ امام حسین کا جملہ ہے۔ مطلب جس کی شکم میں حرام ہو اگر حسین بھی آ کر تبلیغ کریں بندے پہ اثر نہیں ہوتا۔ مجمع میں ایک سرکاری بہت بڑا آفیسر تھا، شاہ تھا، مینجمنٹ میں کام کرتا تھا، سرکاری گاڑی ملی ہوئی، بورچ ملے ہوئے، گھر ملا ہوا، سب کچھ۔ آغا نخود کی ممبر سے اترے کا قبلہ میں شاہ کے پاس کام کرتا ہوں، رشوت کا پیسہ تھا، شعبہ ہے ہی رشوت کا۔ آغا نخودکی نے کہا یہ نوکری چھوڑ دو، آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا ملے گی آسائش میں، نوکری چھوڑ دو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے قبلہ، حسین کو راضی کرو، امام زمانہ کو راضی کرو، دنیا تھوڑی دیر کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے قبلہ۔ اس نے ریزائن کیا، گھر گیا، بیوی لڑنے لگی، گھر چھوڑ رہا ہے، نوکری چھوڑ رہا ہے، گاڑی چھوڑ رہا ہے، بورچی چھوڑ رہا ہے، اتنی آسائش سب چھوڑ رہا ہے۔ تو آغا نے بولا ہے حرام ہے، اگر تو ایک عالم کی اطاعت کر سکتا ہے تو سمجھو امام زمانہ کی بھی کر سکتا ہے، اگر تو مسجد کے مولوی کی نہیں سن پا رہا تو امام زمانہ کبھی نہیں سنے گا۔ چھوٹی اطاعت سے تو بڑی اطاعت تک پہنچتا ہے۔ بیٹے نے کہا ہم آپ کو نوکری نہیں چھوڑنے دیں گے، ہماری عزت شہر میں سارے لوگ بولتے ہیں آفیسر کا بیٹا، آفیسر کا بیٹا، حکومت والا پاور، سب کچھ گیا۔ کس کے کہنے پر؟ آغا نخودکی نے کہا ہے۔ اس نے کہا میں تو اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ گھر سے پسٹل لی اس نے، باپ کو نہیں بتایا، آیا آغا نخودکی کو قتل کرنے کے لیے۔ ابن ملجم نے علی کو قتل کیا نا، شہوت میں مردد تھا، کروں نہ کروں، کتا مانے اس کے ارادے کو مضبوط کیا۔ آغا نخودکی نماز پڑھا کسی گلی میں جا رہے تھے، آغا نخودکی کے چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے، پیچھے سے گولی چلا کے بھاگ کے چلا جاؤں گا۔ جیسے اکیلی گلی ملی، چھپ چھپ کے، ابھی آغا نخودکی آگے جا رہے، کس نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں، پسٹل نکالی، گولی چلانے والا تھا۔ آغا نخودکی نے مڑ کے دیکھا نہیں، وہیں سے بولا اے جوان، علی کا شیعہ پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ جیسے یہ جملے ان کی زبان سے نکلنے تھے